درجہ رابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی بنی سعد کانت حلیمۃ بنت ابی ذویب السعدیۃ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي ارضعته تحدث انها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضاعة، قالت وذلك في سنة شهباء لم تبقي لنا شيئا۔ فی بنی سعد، بنی سعد میں، قبیلہ بنی سعد میں، یہ بنی سعد یہ وہ قبیلہ ہے جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے۔ اسی قبیلے کی نسبت سے آپ کو سعدیہ کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ایک بیان ہے۔ زمانہ قدیم میں ایسا ہوتا تھا کہ دیہات کی عورتیں عرب شہر میں جایا کرتی تھیں، یعنی دیہات کی عورتیں مکہ شہر میں جایا کرتی تھیں اور شیر خوار بچوں کو لے کر کے آیا کرتی تھیں مدت رضاعت میں۔ تو جب دودھ پلا کر کے جب بچوں کو لے کر کے جاتی تھیں تو ان کے ماں باپ قیمتی انعامات، تحفوں، تحائف سے نوازا کرتے تھے، اور مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو مدت رضاعت میں دیہات کی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ دیہات کی آب و ہوا اچھی تھی، زبان اچھی تھی، پرورش اچھی ہوتی تھی، اس بنیاد پر بچوں کو سپرد کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ قحط سال جب پڑا، جس گاؤں میں جس دیہات میں رہتی تھی وہ دقتوں کا، پریشانیوں کا سامنا تھا، قحط پڑ چکا تھا، تو یہ بھی بچے کو لے، جہاں تمام عورتیں بچوں کو لینے کے لیے گئیں مکہ، تو انہی عورتوں کے ساتھ یہ اپنے شوہر کے ساتھ شیر خوار بچے کو لینے کے لیے گئی۔ اسی میں یہ پورا، اسی کے تعلق سے پورا بیان ہے۔ کانت حلیمۃ بنت ابی ذویب السعدیۃ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی ارضعته تحدث۔ حلیمت بنت ابی ذویب السعدیہ ام رسول اللہ التی ارضعته، یہ پورا کانا کا اسم ہے، اور تحدث جو ہے یہ کانت کی خبر ہے۔ حلیمہ یہ موصوف ہے، بنت ابی ذویب السعدیہ یہ صفت اول ہے، سعدیہ صفت ثانیہ، حلیمہ کے لیے ام رسول اللہ بدل ہے۔ یہ حلیمہ اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ مبدل منہ ہے اور ام رسول اللہ بدل ہے، تو اور التی ارضعتہ یہ ام کی صفت ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بدل ہے، اور حلیمہ دونوں صفتوں سے مل کر مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ کانت کا اسم ہے، تحدث یہ خبر ہے۔ حلیمہ بنت ابی ذویب السعدیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں، کون سی ماں؟ التی ارضعتہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو ظاہر بات ہے جو دودھ پلانے والی ماں جو ہوتی ہے وہ رضائی ماں ہوتی ہے۔ تو حلیمہ
بنت ابی ذؤب السعدیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، تحدث یہ بیان کرتی ہیں، یعنی اس واقعے کی راویہ جو ہیں یہ حضرت حلیمہ ہی ہیں۔ تحدث حدث یحدث باب تفعیل سے بیان کرتی ہیں۔ کیا بیان کرتی ہیں؟ انا خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغیر، وابن کا عطف ہے زوج پر، یہ معطوف اور ابن جو موصوف ہے، صغیرین جو ہے صفت ہے، اور صغیر کی جمع ہے صغار، تو موصوف اور صفت کے مابین جار مجرور آ جاتا ہے، وہ گنجائش ہوتی ہے اس کی۔ تو صغیر ابن صفت ہے ابن کی، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ معطوف ہے زوج پر، زوج معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر مع کا یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بنے گا خرجت کا۔ اور خرجت من بلدیہ، من بلدی ظرف لغو ہے، خرجت کا فعل اپنے ظرف لغو اور مفعول سے مل کر انا کی خبر بنے گی یہ، اور انا موصول اپنے صلے سے مل کر کے من بتابیل مفرد ہو کر کے تحدث کا مفعول بنے گا یہ۔ تحدث یہ بیان کرتے ہیں حلیمہ سعدیہ انا خرجت من بلدیہ کہ وہ اپنے شہر سے نکلی، کس کے ساتھ؟ مع زوجہا، اپنے شریک حیات کے ساتھ نکلی، وابن اللہ صغیرن، اور اپنے شیر خوار بچے کے، ترضعہ جس کو دودھ پلاتی تھی، یعنی اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے سے پہلے ایک بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی جس کا نام عبداللہ حارث ہے نام، اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ نکلی، فی مع کے معنی فی نسبت بنی سعد، قبیلہ بنی سعد کی چند عورتوں کے ہمراہ مصاحبت میں نکلی۔ تلتمس الرضاع، یہ تلتمس الرضاع یہ حال ہے خرجت کی ضمیر سے، اور التمس تلاش کرنا باب تفعیل سے، رضاع یہ رضی کی جمع ہے، شیر خوار بچہ۔ تلتمس الرضاع تو وہ اپنے شہر سے اپنے شریک حیات اور اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ نکلی، قبیلہ بنی سعد کی چند عورتوں کے ہمراہ نکلی، تلتمس الرضاع شیر خوار بچوں کو تلاش کرتے ہوئے، شیر خوار بچوں کی تلاش و جستجو میں نکلی کہ ہم شیر خوار بچے کو دودھ پلائیں اور ان کے ماں باپ قیمتی انعامات سے ہمیں نوازیں۔ تو یہ نکلی تو کون سے سال میں نکلی؟ اب اس کے کیفیت بتلا رہی، کس وقت نکلی؟ قالت کہتی ہیں وذالک فی سنۃ شہباء لم تبقی لنا شیئا، سنتن کی جمع سنوات، شہبا کی جمع شہبن، اور اس کا معنی آتا قحط زدہ سال، شابن معنی شابن قحط زدہ سال، قحط رسیدہ سال، اور لم تبقی لنا شیئا تو لم تبقی یہ صفت ہے شہبا کی، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ صفت بنے گا سنتن کی، اور اس میں مجاز عقلی ہے بلاغت کی زبان میں، اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں، اور ذالکہ کی جو خبر ہے وہ حاصل یا سفر، اور وہ اس سفر کا وقوع ہوا قحط رسیدہ سال میں، کون سے قحط رسیدہ سال میں؟ لم تبقی لنا شیئا، جس قحط زدہ سال نے، قحط رسیدہ سال نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی فاقے ہو رہے تھے، ہمارے پاس کھانے پینے کی چیز کچھ بھی نہیں بچی، جانوروں کے کھانے کے لیے ہریالی گھاس وغیرہ نہ تھا، سب کچھ سوکھ گیا تھا۔ کہتی ہیں قالت کہتی ہیں فخرجت علی اتان لی قمراء، اتان کی جمع اترن، گدھی کو بولتے ہیں، قمراء کے معنی تھے چاندنی، یعنی خوبصورت، اس کو تو بھوری اٹھنی، اور قمراء یہ غیر منصرف ہے اور یہ اتان کی صفت ہے۔ کہتی ہیں فخرجت تو میں نکلی علی اتان لی قمراء، اپنی بھوری گدھی پر سوار ہو کر کے نکلی، میں اپنی بھوری گدھی پر سوار ہو کر کے نکلی، معنا شارف لنا، ہمارے ساتھ ہماری بوڑھی اٹھنی بھی ہے، شارف کی جمع شوارف، بوڑھی اٹھنی کو بولتے ہیں، ہمارے ساتھ بوڑھی اٹھنی بھی ہے۔ تو بوڑھی اٹھنی کی کیفیت بتلاتے ہیں، وہ اتنی واللہ ما تبز بقطرۃ، بزہ بزو میں نے دودھ دینا، کہتی ہیں بخدا ہماری بوڑھی اٹھنی دودھ کا ایک قطرہ تک نہیں دیتی تھی، ما تبز بقطرۃ، دودھ کا ایک قطرہ تک نہیں دیتی تھی،
وما ننام لیلنا اجمع من سبینا الذی معنا، اور کہتی ہے لیلنا، یہ تاکید ہے، اجمع یہ تاکید ہے لیلہ کے لیے، اور من سبیہ میں من جو ہے یہ سبب کے لیے ہے، الذی معنا یہ صفت سبی کی، کہتی ہیں ہم پوری رات نہ سوتے تھے، وما ننام لیلنا اجمع، ہم پوری رات نہ سوتے تھے، کس کی وجہ سے؟ من سبینا، ہمارے اس بچے کی وجہ سے، الذی معنا جو ہمارے ساتھ تھا، اس بچے کی وجہ سے ہم پوری رات نہ سوتے تھے، کیوں؟ من بکائی من الجوع، اس بچے کے بھوک سے رونے کی وجہ سے، کہتی ہیں مجھے بھی مطلب کھانے پینے کے اعتبار سے فاقے ہو رہے تھے، تو کہتی ہیں میرے پستانوں میں دودھ تک نہیں تھا کہ میں اس بچے کو دودھ پلاتی، تو ظاہر بات ہے وہ بچہ جس کو دودھ نہ ملے، اور بچے کی جو خوراک ہوتی ہے بچپن میں وہ دودھ ہی ہوتی ہے، اور دودھ نہ ملے، ماں کا دودھ نہ ملے، جانور کا دودھ نہ ملے، تو ظاہر بات ہے بچہ بھوک کی وجہ سے روئے گا۔ تو کہتی ہیں ہم پوری رات اپنے اس چھوٹے شیرخوار بچے کی وجہ سے پوری رات نہ سوتے تھے، پوری رات ایسی آہبکا میں جاگنے میں گزر جاتی تھی، من بکائی من بھوک سے، اس بچے کے رونے کی وجہ سے، کہتی ہے ما فی ثدیی ما یغنیہ، ماں جو ہے لیس کے معنی میں، اور ما یغنی موصول اپنے سرے سے مل کر کے ماں کا اسم بنے گا، فی ثدیی یہ خبر ہے، کہتی ہے میرے دونوں پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا، ما یغنی جو اس بچے کو بے نیاز کرتا، یعنی اس بچے کو بے نیاز کرتا، اتنا دودھ نہ تھا کہ وہ بچہ پی لیتا، کم سے کم اس کو تسلی ہو جاتی اور رونے سے چپ جاتا۔ وما فی شارفنا ما یغذیہ، کہتی ہیں اور نہ ہماری بوڑھی اٹھنی کے اندر اتنا دودھ تھا جو اس کو بطور غذا دیا جاتا۔ ویقال، یہ ایک باب افعال سے ہے، ابن ہشام کہتے ہیں ویقال یغذیہ، اور یہ باب تفعیل سے بھی ہے، باب افعال دونوں سے، غذا کے طور پر۔ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرْجُو الْغَيْثَ وَالْفَرَجَ فَخَرَجْتُ عَلَىٰ، تارن کہتی ہیں کہ ہم غیث کے معنی بارش، خوشحالی بطور استعارہ اصلیہ، فرج کے معنی یہاں پر ہے کشادگی، اور غیث کے معنی بارش، جس کو یہاں پر سرابی کہہ لیجئے، اور فرج معنی کشادگی، خوشحالی۔ تو کہتی ہیں ہم امید، رجا ارجو امید رکھنا، نصر انصرو سے، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرْجُو الْغَيْثَ وَالْفَرَجَ، اور لیکن ہم امید رکھتے تھے، کس کی؟ سراب ہونے کی امید رکھتے تھے، اور خوشحالی کی امید رکھتے تھے کہ ہم مکہ جائیں گے تو وہاں پر بچے کے والدین ہمیں نوازیں گے، تو ہمارے ایام جو ہے قحط زدہ سال جو ہے خوشحالی میں بدل جائے گا۔ فخرجت علی اتانی تلکا، تو کہتی میں اپنی اسی بھوری گدھی پر نکلی، فلقت ادمت بالرکب، ادامہ میں ہمیشہ چلنا، تو کہتی ہے میں قافلے کے ساتھ چلتی ہی رہی، ادامہ یہ تسلسل کے معنی میں استمراری، کہتی ہے میں بے شک میں قافلے کے ساتھ چلتی ہی رہی، حتی شق ذلک علیہم ذوفا وعجبا، ذوفا عجبا یہ مفعول لہو ہے، تو کہتی ہیں شقا ذالک، کہتی ہیں وہ سفر دشوار کن ہو گیا اہل سفر پر، حتی شق ذالک علیہم، یہاں تک کہ وہ سفر دشوار کن ہو گیا اہل قافلہ پر، کیوں؟ ضعفا وعجفا، اٹھنی کے کمزور اور لاغری ہونے کی وجہ سے، کہتی ہے میں چلتی رہی لیکن میں پیچھے رہ گئی، کیونکہ میری اٹھنی جو تھی وہ کمزور تھی، لاغر تھی، اس لیے میں چلتی رہی، لیکن وہ قافلے والے جو میری وجہ سے پریشان ہو گئے، تو ہمارے ساتھ ان کا چلنا دشوار ہو گیا، تو اس لیے وہ سب کے سب آگے نکل گئے اور میری اٹھنی پیچھے رہ گئی، کہتی ہیں اور ان عورتوں نے پہلے جا کر کے بچے پا لیے تھے جو مالداروں کے بچے تھے، حتی شق ذالک، یہاں تک کہ وہ سفر جو ہے دشوار کن ہو گیا، تو اس لیے وہ سب کے سب آگے نکل گئی اور میں پیچھے رہ گئی، کہ لیکن کہتی ہیں اطفل قدر عدمت بھی، لیکن میں چلتی رہی قافلے کے ساتھ، لیکن قافلہ آگے بڑھ گیا میری اٹھنے کی کمزور ہونے کی وجہ سے، حتی شق ذالک، یہاں تک کہ وہ سفر دشوار کن ہو گیا، یہاں تک کہ وہ سفر شاق گزرا،
اہل قافلہ پر تو وہ قافلے والے آگے نکل گئے. ضعفن وعجفن میری اٹھنی کی کمزور اور لاغری کی وجہ سے. حتی قدمنا مکہ تو کہتی ہیں یہاں تک کہ ہم بھی مکہ میں آ گئے. نلتمس الغدا شیر خوار بچوں کی تلاش و جستجو میں آ گئے. فما منا امرأۃ الا قد ارید علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتی ہیں ہم میں جو ہمارے ساتھ آئے تھے ہم میں سے کوئی ایسی عورت نہ بچی کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو. یعنی ہر عورت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا لیکن سب عورتوں نے انکار کر دیا. کس بنیاد پر؟ جب کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے تو ہر عورت جو ہے یہ تمنا رکھتی تھی کہ یہ بچے کے باپ جو انعامات دیں اور قیمتی تحفوں سے نوازیں. اب اس کی کہتی تھی سوچتی کہ اس بچے کے باپ تو ہے نہیں تو ہمیں کچھ نہیں مل پائے گا. تو اس وجہ سے جو ہے سب عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا، گود لینے سے انکار کر دیا. وہی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. فما منا امرأۃ الا قد عرض علی رسول اللہ. فما منا امرأۃ ہم میں سے کوئی ایسی عورت نہ بچی الا قد عرض علی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا. ہم میں سے تمام عورتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. فتأبوا تو وہ عورت انکار کر دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے سے. اذا قیل کیوں ابا انکار کرنا جب کہا جاتا کہ انہ یتیم ان کے بے شک یہ بچہ یتیم ہے. قالا کے بعد ان پڑھا جاتا ہے. کیوں انکار کرتی تھی؟ کہتی ہے وذالک اور وہ اس وجہ سے انما کننا نرجو المعروف من ابی الصبی کیونکہ ہم امید رکھتے تھے احسان و بھلائی کی. معروفہ معروف بھلائی کی، انعام کی، تحفے کی امید رکھتے تھے بچے کے باپ سے. فکنہ نقول تو ہم کہتے تھے یتیم. فکنہ نقول تو ہم کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے. وما عسى ان تصنع ام وجدہ اور کیا امید ہو سکتی تھی اس کے ماں اور دادا سے کام کی کیا امید ہو سکتی تھی؟ یعنی تحفے طائف کی کیا امید ہو سکتی تھی اور کیا امید ہو سکتی تھی اس کی کہ اس کے ماں اور اس کے دادا کیا کام بنا پائیں گے؟ کام کی کیا امید ہو سکتی تھی؟ کیونکہ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، وفات پا چکے تھے. تو دادا حضرت عبد المطلب تھے اور ماں آمنہ تھی. تو وہ کہتی ہے ماں عسیٰ اور کیا امید ہو سکتی تھی ان تصنع امو کہ اس کی ماں اور اس کے دادا کچھ کام بنائیں، یعنی کچھ نہیں دے سکتے. فَكُنَّا نَكْرَهُ لِذَلِكَ تو ہم اسی وجہ سے ان کو ناپسند سمجھتے تھے گود لینے سے. فما بقیت امرات قدمت معی الا اخذت رضیعا غیری تو کہتی ہے کوئی بھی عورت نہ بچی جو میرے ساتھ آئی تھی. جو میرے ساتھ آئی تھی ان عورتوں سے کوئی بھی عورت باقی نہ رہی. فما بقیت امرات قدمت معی یعنی امراتن کی صفت قدمت معی یعنی جو عورت میرے ساتھ آئی تھی کوئی بھی عورت باقی نہیں رہی الا اخذت رہی جس نے بچہ شیرخوار بچہ نہ لے لیا غیری میرے علاوہ. سب بچوں نے الا اخذت رضیعا غیری یعنی میرے علاوہ شیرخوار بچوں کو سب نے لے لیا. صرف ما بقیت امرات قدمت معی کوئی بھی عورت باقی نہ رہی جس نے جو میرے ساتھ آئی تھی الا اخذت رضی مگر شیرخوار بچوں کو لے لیا غیری میرے علاوہ. سب نے شیرخوار بچوں کو لے لیا میرے علاوہ. تو کہتی ہے میں نے جو ہے واپسی میں جو ہے یہی جو ہے واپس نا امید ہو کر کے میں لوٹ رہی تھی. کہتی ہیں فلما اجمعنا الانطلاق قلت لصاحبی واللہ انی لا اکرہ ان ارجع من بینی صواحب صاحبتن کی جمع صاحب کی جمع سہیلیاں اور اجمع انطلاق کا معنی عزم مصمم کرنا جانے کا. تو کہتی ہیں ہم نے جانے کا عزم فلما اجمعنا الانطلاق تو ہم نے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا یعنی واپس آنے کا پختہ ارادہ کر لیا. قلت لصاحبی تو میں نے اپنے شوہر شریک حیات سے کہا واللہ انی لا اکرہ ان ارجع اللہ کی قسم میں اپنی سہیلیوں کے درمیان سے واپس ہونا ناپسند سمجھتی ہوں اس حال میں کہ میں شیرخوار بچوں ولم آخذ رضی اس حال میں کہ میں شیرخوار بچوں کو نہ لوں یعنی شیرخوار بچے کو لیے بغیر
میں سہیلیاں سب بچے لے چکی ہوں اور میں تنہ تنہا ایسی واپس روٹ میں اس کو ناپسند سمجھتی ہوں. واللہ لأذهبن إلى ذلك اليتيم، اللہ کی قسم میں اس یتیم بچے کی طرف ضرور جاؤں گی. فلا آخذن، میں اسی بچے کو ضرور گود لوں گی. تو شوہر نے کہا لا علیکی ان تفعلی، لا بأس، اس کا اسم محذوف ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ ان تفعلی، تو ایسا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس بچے کو لے لے. اصل اللہ ان یجعل لنا فی برکتن، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت پیدا فرمائے گا. قالت، کہتی ہیں فذهبت الیہ، تو میں گئی اسی بچے کے پاس، فاخذتہ، تو میں نے اس کو لے لیا. کہتی ہیں وما حملنی علی اخذہ، اور مجھ کو اس بچے کو لینے پر کسی نے مجبور نہیں کیا. حمل ہے عملو، اور کسی چیز نے مجھ کو محمول نہیں کیا اس بچے کو لینے پر. محمول کرنے سے مراد یہ یعنی کسی نے مجبور نہیں کیا، میں نے خوشی سے ہی، اپنی خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا دودھ پلانے کے لیے. الا انی لم اجد غیرہ، وجہ یہی تھی کہ میں نے ان کے علاوہ کسی دوسرے بچے کو نہیں پایا، اس لیے جو ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا. تو اب آگے جو انشاءاللہ العزیز کل پڑھایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.